الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 39 آیتیں ہو گئی ہیں جی 39 الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ الم تعلم، کیا اے مخاطب تجھے نہیں معلوم، تو نہیں جانتا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ کیا اے مخاطب تو نہیں جانتا کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور بخشتا ہے لمن یشاء جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو غم میں نہ ڈالے، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو دوڑتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جنہوں نے کہا، آمنا بافواہہم، کہ ہم ایمان لائے صرف منہ سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ایمان نہیں لائے ان کے دل، اور ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے، ہادو، جو یہودی ہیں، اور یہودی، سماعون للکذب، سنتے ہیں جھوٹ کو، سماعون، سنتے ہیں وہ، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، لم یأتوک، وہ جو آپ کے پاس نہیں آئی، یحرفون الکلمہ، یحرفون الکلمہ، بدلتے ہیں کلموں کو، من بعد مواضعہ، اپنی جگہ بیٹھنے کے بعد، یحرفون الکلمہ، تبدیل کرتے ہیں کلموں کو، من بعد مواضعہ، اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بعد، یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر تمہیں دے دیا گیا، اگر تم دے دی گئے، ھذا، یہ، فخذوہ، تو تم اس کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر نہ دیے جائے تم، اگر تمہیں نہ دی جائے وہ، تو فاحذروا، تو اس سے بچنا، ٹھیک ہے۔ یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر تم دیے گئے، ھذا، یہ چیز، اگر دی گئی تمہیں، ھذا، یہ چیز، فخذوہ، تو تم اس کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں وہ چیز نہ دی گئی تو فاحذروا، پھر تم اس سے بچنا، اس سے لینے سے بچنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور ومن، اور وہ شخص کہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ، فتنتہ، اس کو فتنے میں مبتلا کرنے کا، تو فلن تملک لہ من اللہ شیئا، پس آپ ہرگز مالک نہیں ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی چیز کا۔ اولئک الذین، وہ لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ، نہیں ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کریں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے عظیم بڑا۔ آپ نے ان آیات کا ترجمہ سنا، اب اس کی تفسیر بھی سن لیں۔ دیکھیں، پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ڈاکوؤں کی سزا بیان کی اور پھر چور کی سزا بیان کی۔ اب اسی ضمن میں ان آیات میں اللہ رب العزت پھر چور کی سزا بیان کر رہے ہیں۔ یہود خیبر میں آباد تھے، خیبر میں 100% یہود آباد تھے۔ خیبر کا جو علاقہ ہے وہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، ہر قسم کا اناج اس میں ہوتا ہے،
اور اس خیبر کے علاقے میں جتنے بھی لوگ تھے سارے کون سے تھے؟ یہودی تھے، اور یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ تو اس خیبر کے علاقے میں یہود کے ایک بہت بڑے خاندان میں ایک شادی شدہ عورت نے زنا کر لیا۔ یہود کے ایک بڑے خاندان میں ایک شادی شدہ عورت نے کیا کر لیا؟ زنا کر لیا۔ اب جب اس نے زنا کیا تو وہ معاملہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ جب وہ معاملہ انہوں نے بڑا پردہ ڈالنے کی اس پر کوشش کی، لیکن اس پر پردہ نہ ڈال سکے، اور وہ معاملات جو ہے وہ خبر عام لوگوں تک بھی پہنچ گئی۔ اب عوام ہوتی ہے، تو اب عوام اٹھی اور انہوں نے کہا کہ ہم غریب لوگ، ہمارے لیے قانون اور ہوتا ہے اور ان امیر لوگوں کے لیے قانون اور ہوتا ہے۔ ہم میں سے اگر ہم سے کوئی خیانت ہو جائے تو ہمیں رجم کر دیا جاتا ہے، اور اگر یہ بڑے خاندانوں میں سے اگر کوئی خیانت کرے تو پھر جو ہے ان کو جو ہے کچھ نہیں کہا جاتا، ان کے لیے کوئی جرمانہ لگا دیتے، رجم کا فیصلہ ان کے لیے نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جو فیصلہ، جو قانون ہمارے لیے، ہم غریبوں کے لیے، تو ان بڑوں کے لیے بھی ایسا۔ عوام جب اٹھتی ہے تو پھر بڑے بڑے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ دو بڑے خاندان یہ آپس میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ اپنا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے، اور اس لے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شریعت سخت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ نرم ہے۔ ٹھیک ہے، آپس میں یہ دونوں بیٹھے اور انہوں نے کہا ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور ان میں وہ ساری علامات صادق آ رہی ہیں جو ہمارے علماء نے ہمیں بتائی تھی۔ باقی یہ بات آپ نے باہر عوام کو نہیں کرنی ہے، تو ہم سب کو پتہ ہے۔ جو بڑے بڑے گرو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے اور ان کے پاس شریعت ہے، اور وہ آخری شریعت ہی ہے، اور یہ آخری نبی ہے، ساری علامات ان میں ہیں۔ اور تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بات تو عوام کو ہم نہیں بتاتے، لیکن یہ ہے کہ ہماری شریعت سخت ہے اور ان کی شریعت نرم ہے، تو ان کے ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں اس شادی شدہ عورت کے لیے کوئی نرم فیصلہ ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں ان کی شریعت میں بڑی سختی تھی۔ مثال کے طور پر ہمارے لیے یہ ہے کہ تیمم کرنے کی اجازت ہے، پانی نہیں ہے یا کوئی بیمار ہے تو تیمم کر سکتے ہیں، لیکن ان کی شریعت میں کوئی مر بھی رہا ہے تب بھی جو ہے بیمار جتنا ہی ہو اس نے وضو ہی کرنا ہے پانی کے ساتھ، تیمم کی اجازت ان کے لیے نہیں تھی۔ اچھا، اسی طرح ان کے لیے جو ہے ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، صرف مسجد میں ہی نماز پڑھنے کی۔ ہمارے لیے تو جو جگہ پاک ہے وہاں پر آ کے نماز پڑھ لو۔ اسی طرح ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، جنگ میں جو مال غنیمت ملتا ہے وہ حلال نہیں تھا، اور ہمارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح وہ زکوٰۃ کا، ہم زکوٰۃ کتنے دیتے ہیں؟ مال کا چوتھائی حصہ دیتے ہیں، وہ جو ہے مال کا جو ہے وہ ہم تو 40واں حصہ دیتے ہیں، تو وہ چوتھائی حصہ دیتے تھے مال کا۔ ٹھیک ہے، اس طرح ان کے کپڑوں پر اگر کوئی نجاست لگ جاتی تھی، پیپ خون، تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ابھی اس ٹکڑے کو کاٹنا ہے آپ لوگوں نے، کپڑا جتنا ہی قیمتی ہو اگر اس کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ کمبل پر نجاست لگی ہے تو اس کو بھی کاٹنا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے پانی کے ساتھ ان کے لیے حکم تھا کہ یہ پاک نہیں ہوگی، اس جگہ کو آپ نے کاٹنا ہے۔ تو کپڑے کو اگر ایک جگہ سے کاٹ دیا جائے اس کپڑے کی کیا حیثیت؟ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ بہت سخت جو ہے شریعت تھی، احکامات شریعت میں، لیکن شریعت محمدیہ میں نرم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور جو ہے یہ اگر انہوں نے اس میں ان یہود کا بہت بڑا عالم جو تھا عبداللہ ابن سوریہ، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ ایک آنکھ سے کانا تھا، یہ خیبر سے 3 میل کے فاصلے پر فدق کے مقام پر رہتا تھا۔ تو اس نے یہ مشورہ دیا کہ یہ فیصلہ ہم کہاں پر لے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا اگر ہم وہاں پر یہ فیصلہ لے بھی جائیں نا تو اگر کوئی نرم حکم ملا تو ہم لے آئیں گے، لیکن اگر کوئی سخت حکم ملا تو پھر وہ آپ نے نہیں لے کے آنا، وہ سخت حکم آپ نے نہیں، لیکن ہماری طرح ہی اگر حکم ہوا تو پھر آپ نے قبول نہیں کرنا، ہاں اگر نرم حکم ہوا تو اس کو قبول کر لیں گے۔ اب یہ سارا وفد مرد اور عورت کی صورتوں میں جو ہے یہ چلا گیا، عبداللہ ابن سوریہ بھی ساتھ تھا، اور یہ مدینہ آیا، خیبر سے مدینہ آیا۔ اب مدینہ یہ رات کو انہوں نے سٹے کیا منافقین کے گھر میں، کیونکہ منافقین کے ساتھ ان کی بڑی رشتہ داریاں تھیں۔ تو اب منافقین کے گھر انہوں نے سٹے کیا، اور
رات کو ہی پورے مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں خاندان کے، اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے مسجد نبوی میں اور فیصلہ آپ کریں گے. تو سارے مدینے والوں کو پتہ چل گیا. اب صبح جو ہے جو یہ لوگ آئے فیصلے کے لیے تو بڑے مجمع اکٹھا ہو گیا، مسلمان، کافر، عیسائی اور یہ یہودی جو مدینہ میں رہنے والے سارے جمع ہو گئے، مرد عورتیں. اب فیصلہ ہوگا. تو اس فیصلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن سلام جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ عبداللہ ابن سوریہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے یہ ہمارے اس عورت سے اس طرح زنا ہوا ہے، تو آپ ہمیں کوئی حکم دے تاکہ ہم جو ہے اس پر فیصلہ کریں. تو آپ سے فرمایا کہ کیا شادی شدہ عورت اگر زنا کر لے تو کیا اس کا حکم تورات میں موجود نہیں ہے؟ تو فرمایا نہیں جی اس میں موجود نہیں ہے، واضح طور پر ہمیں کوئی اس میں حکم نہیں ملا. تو آپ سے فرمایا کہ چلو اس طرح کرو، تورات لے آؤ، تورات لے آؤ. جب اس نے عبداللہ ابن سوریہ تورات لایا اور اس نے وہ پڑھنے لگا وہ جو تورات کی آیتیں تھیں، تو جہاں پر رجم کا ذکر تھا تو اس کو کھا گیا، اس جگہ کو نہیں پڑھا اس نے اور چھلانگ لگائی. مثال الحمدللہ رب العالمین پڑھا اور الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر کہنے لگا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی بیچ میں وہ کھا گیا اور وہ جگہ چھوڑ گیا جو رجم کا جہاں پر فیصلہ تھا. اب جب اس نے وہ کیا تو عبداللہ ابن سلام جو یہود کے بڑے عالم تھے، ان کو وہ تو تورات کو ماہر تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ اس اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے اللہ پر، اور یہ کھا گیا ہے اس جگہ کو جہاں پر فیصلہ ہے. اور اس نے کہا کہ اس نے خود اس سے لی اور پڑھا اور وہ سارا فیصلہ سنایا. تو اب وہ ذلیل اور رسوا ہوا لوگوں کے سامنے بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا کہ تمہارا جب خود ہی تورات میں فیصلہ موجود ہے کہ اس عورت کو کیا کر دو، سنسار کر دو، تو اب اس کو کیا کر دو پھر مدینہ میں ان کو سنسار کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ ہے اگلی آیات میں. تو اس اگلی آیات سے واقعہ شروع ہوگا، لیکن اس پہلی آیت میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ دیکھو بادشاہی زمین اور آسمان کی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب اللہ کی ہے نا تو اللہ جو چاہے جو قانون بنائے اس کی مرضی ہے. جب زمین بھی اس کی، مخلوق بھی اس کا، آسمان بھی اس کا، تو پھر یہ کبھی اعتراض نہ کرنا اللہ پر کہ چور کی سزا دیکھو اتنی بڑی ہے کہ وہ ہاتھ کاٹنا، یہ کیسی سزا ہے یار. زنا کرے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ کرے تو اس کو رجم کیا جائے. یہ بڑے بڑے سخت سزائیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں مجھ پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آسمان بھی میرا ہے، زمین بھی میری ہے، مخلوق ساری. میں جو چاہوں کروں، جو میں احکام نازل کروں، میرے پر کسی پر مجھ پر اعتراض کرنے کا کسی کا حق نہیں ہے. تو پہلے عوام کے ذہنوں کو اللہ نے بتا دیا، صاف کر دیا اور بتا دیا کہ علم تعلم. اب قرآن کی طرف دیکھیں، فرمایا علم تعلم، کیا اے مخاطب تو نہیں جانتا؟ علم تعلم، کیا اے مخاطب تو نہیں جانتا کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، بادشاہی اور بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. ٹھیک ہے، تمہارے اپنے اپنے ملک ہیں اور تم حکمران جو قانون نافذ کرتا ہے تو حکمران کہتا ہے کہ میں نے یہ قانون نافذ کر دیا ہے، اب اس قانون کو جو توڑے گا اس کو ایسی ایسی سزا ملے گی. ٹھیک ہے، تمہارے اپنے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اس قانون کو، اس فیصلے کو توڑا گیا تو ایسی ایسی سزا ملے گی. تو میں تو سب سے بڑا حاکم ہوں، تو جب میں کوئی قانون بناؤں تو میرے قانون کو جو توڑے تو کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے. یہ تو عقل کا تقاضا ہے. فرمائی یعذب من یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہے، ویغفر لمن یشاء، اور بخشتا ہے جس کو چاہے. جو اللہ کے احکامات کو مانے گا اللہ اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کو بخش دیں گے، اس کی مغفرت کر دیں گے. اور جو اللہ کے احکامات کو توڑے گا تو اللہ رب العزت اس کو عذاب دیں گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب وہ واقعہ ہے، فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو غم میں نہ ڈالیں، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جنہوں نے کہا، آمنا بافواہہم، ہم ایمان لائے صرف اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے. صرف منہ سے یہ لوگ، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. یہ وہ منافقین ہے کہ جو یہود کا وفد آیا نا اور رات کو ان کے جگہ پر ان کے گھروں میں ٹھہرا اور رات کو سارے مشورے کیے
تو فرمایا آپ کو جو ہے یہ غمگین نہ کرے، یہ منافقین سے آپ کو غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ منافقین ہیں، کیا کرتے تھے؟ یہ وہ منافقین تھے کہ جن کے پاس یہود کا وفد آ کر رات کو ٹھہرا، تو فرمایا آپ کو غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہیں، خواہ وہ یہودی مدینہ کے ہیں یا وہ یہودی وہ ہیں جو خیبر سے آئے ہیں، فرمایا سماعون للکذب، یہ کیا ہے؟ یہ سنتے ہیں جھوٹ کو، یہ جھوٹ کو سننے کے عادی ہیں۔ ان کے بڑے بڑے پیشوا جو ہیں وہ تورات کے جو ہے احکامات کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہ احکامات لوگوں کو بتاتے ہیں جو ان کے خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان کی رعایا جو ہے، ان کے جو ماتحت لوگ ہیں وہ بھی ان کو رشوت دے کر وہ حکم لیتے ہیں، اور ان کے جو نیچے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ حکم تورات کا نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹ پر اعتماد کر کے جو ہے رشوت دے کر وہ اپنے لیے حکم تبدیل کر دیتے ہیں۔ فرمایا سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹ کے عادی ہیں، یہ جھوٹ کو سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ احکامات تورات کے نہیں ہیں، سراسر اس کے خلاف ہے، لیکن فرمایا یہ سماعون للکذب، جھوٹ کے عادی ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، یہ سنتے ہیں لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ یہود کے جو بڑے بڑے تھے نا وہ کچھ رہ گئے تھے، تو فرمایا یہ جو جرگہ آیا نا یہ ان کے لیے، تاکہ ہم یہ جو فیصلہ ہو ہم جا کر کیا کریں، ان کو بتا دیں۔ فرمایا یہ سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئی، یحرفون الکلمہ، اور یہ تبدیل کرتے ہیں کلموں کو، من بعد مواضعہ، اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بعد، اپنی جگہ بیٹھتے ہیں تو جو احکامات، جو واضح احکامات اللہ کے ہوتے ہیں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یقولون، اور یہ کہتے ہیں، اب یہ انہوں نے کہا تھا نا جب وہاں سے آ رہے تھے تو ان کے بڑوں نے کیا کہا تھا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن اگر وہ کوئی سخت حکم دے دے، وہی حکم جو تورات میں ہے، تو پھر وہ حکم نہیں لینا، آپ نے قبول نہیں کرنا۔ ہاں اگر اس سے نرم کہہ دیں یار کوڑے لگا دو، یا کہہ دیں جرمانہ لگا دو، یا ان کو کچھ 2-3 مہینوں کے لیے قید کر دو، تو وہ حکم لے آنا، ٹھیک ہے۔ تو فرما رہے ہیں یقولون، اللہ فرماتے ہیں یقولون، یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر دیا گیا تمہیں ھذا، ایسا، یہ حکم، اس طرح حکم دے دیا کہ اس کو کوڑے لگا دو یا جرمانہ لگا دو، اگر یہ حکم دے دیا گیا تو فخذوہ، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، اس کو لے لینا ہے۔ ان کا ادھر فیصلہ ہوا تھا نا، وہ حکم لے لینا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر نہ دی جائے تمہیں وہ حکم، یعنی اس طرح حکم نہ دیا جائے تمہیں، بلکہ وہی سنسار کا حکم دیا جائے، تو فَاحْذَرُوهُ، پھر اس سے بچنا ہے آپ نے، وہ حکم تم نے لینا نہیں ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور وہ شخص کہ ارادہ کرے اللہ تعالیٰ فِتْنَتَهُ، اس کو فتنے میں مبتلا کرنے کا، فتنے میں اللہ کس کو مبتلا کرتا ہے؟ نافرمان کو، تو فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ مالک نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سامنے کسی بھی چیز کا۔ اولئک الذین، وہ لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ، نہیں ارادہ فرمایا اللہ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے۔ اللہ کسی کو جبرن ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے کجروی، اللہ فرماتے ہیں جب ان لوگوں نے کجروی اختیار کی تو میں نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، کہ چلو تم جس طرف جاتے ہو اسی طرف جاتے رہو، ٹھیک ہے، گمراہی کی طرف جاتے ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہدی من یشاء الی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو ہدایت دیتا ہوں جو الیہ من ینیب، جو میری طرف کیا کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، جو میری طرف آنا چاہتا ہے میں اس کو ہدایت، باقی میں کسی کو جبرن ہدایت نہیں دیتا۔ فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کی دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ رسوائی کس طرح ہوئی؟ عبداللہ ابن سوریہ کی، مسلمان بھی بیٹھے ہیں، کافر بھی بیٹھے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہیں، یہودی، سب سے بڑا عالم ہے یہودیوں کا، اور اس کو کہا عبداللہ ابن سلام نے کہ تو نے خیانت کی ہے اللہ کے حکم میں، اور لوگوں نے کہا دیکھو یہ فیصلہ ہے یا نہیں ہے، تورات کو پڑھو، لوگوں نے کہا ہاں یہی فیصلہ ہے۔ پھر عبداللہ ابن سوریہ کو کہا عبداللہ ابن سلام نے کہ ہاں یہ پڑھ، یہ فیصلہ ہے یا نہیں ہے رجم کا، اس نے کہا جی ہے۔ تو وہ لوگوں کے سامنے، اتنے بڑے مجمع کے سامنے کیا ہو گیا؟ رسوا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں بھی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکموں کو اس نے مانا نہیں ہے جو تورات میں اللہ نے حکم دیا تھا۔ آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔